سورۃ التوبہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے حالت جنگ کو پھر بحال کر دیا۔ پس اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو۔ اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بری الذمہ ہے۔ پس اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور اے حبیب، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلہ پر کسی کے مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان جن مشرکوں نے تمہارے خلاف پہلے ہی سے جنگ شروع کر دی ہے، میدان جنگ میں ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو یا انہیں گرفتار کر لو، اور انہیں قید کر دو، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ قیدی بنا لیے جانے کے بعد توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو انہیں قید سے رہائی دیتے ہوئے ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اس صورت میں بھی معاہدہ امن کی طرح جنگ کا جواز ختم ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ بلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بلا ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت یا سفارتی ضابطے کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہدے کا۔ وہ خوش کن الفاظ بول کر تمہیں اپنے منہوں سے تو راضی رکھتے ہیں، جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے دنیاوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، سو تمہیں ایک دوسرے کے درمیان پرامن تعلقات استوار کرنے کے لیے الگ سے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ تم سے کیے گئے اپنے معاہدے کے بعد اپنے عہد توڑ دیں اور معاہدہ امن سے انحراف کر کے قتل عام اور پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے حالت جنگ بحال کرنے اور ریاستی امن کے لیے سخت خطرات پیدا کرنے کے ساتھ سر عام تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں، تو اس صورت میں تم فتنہ و فساد اور دہشت گردی کا امکان ختم کرنے کے لیے محاربت کے ان سرگناہوں سے پیشگی دفاعی جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، اور یہ دفاعی اقدام اس لیے کرو کہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسی دغا باز قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، یعنی معاہدہ امن توڑ کر حالت جنگ بحال کر دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی اور جنگ کی ابتدا پہلے کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطیہ کہ تم حقیقی مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو جنہوں نے حدیبیہ کا معاہدہ امن توڑ کر پھر حالت جنگ کا آغاز کیا، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ان کی عہد شکنی اور امن دشمنی کے باعث عذاب دے گا،
اور انہیں رسوا کرے گا اور ان سے مقابلہ کرنے پر تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا جن پر محاربین مکہ کے سرگناہوں کی طرف سے ظلم و تشدد کیا جاتا رہا، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا۔ اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، در حال کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ ایمان والو، تم اپنے باپ، دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی ظالم لوگ ہوں گے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ، دادا اور تمہارے بیٹے، بیٹیاں اور تمہارے بھائی، بہنیں اور تمہاری بیویاں، وہ تمام دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے، اور تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے توفیق اسلام و توجہ رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین تو سراپا نجاست ہے، سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جوابی جنگ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ مدینہ میں کیے ہوئے معاہدہ امن کو توڑ کر جلاوطنی کے باوجود جنگ احزاب میں مدینہ پر حملہ آور کفار مکہ کی افواج کی بھرپور مدد کی، اور اب بھی تمہارے خلاف تمام ممکنہ سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ریاست کے دستور اور نظام کے تابع ہو کر اپنے ہاتھوں سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے ادا کریں۔ اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی لغو قول ہیں۔
جو وہ اپنے منہوں سے نکالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت اور اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، جس دن اسے سونے، چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب حرمت والے ہیں، یہی سیدھا حساب ہے۔ سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام محارب مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اکٹھے ہو کر تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کفار لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی اور سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ تو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، حال کہ وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار صہر میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے، غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکر کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پس و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکل کر کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط اور آسان تو وہ منافقین یعنی آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں۔
اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے۔ آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران اور سرگرداں ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کذب و منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا، سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دھوڑ دھوپ کرتے۔ وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں۔ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کے بجائے گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے۔ سن لو کہ وہ فتنہ میں تو خود ہی گر پڑے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ فرما دیں کہ کیا تم ہمارے حق میں دو بلائیاں یعنی فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے۔ فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو، اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کی قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے وہ بصورت تقیہ اپنے مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پا لیں تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہیں مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اور اس لیے وہ جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا۔
بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور تانا زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ بے شک صدقات، زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ کو اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں۔ فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بدعقیدگی، بدگمانی اور بدزبانی کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کریں۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہے۔ فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے؟ اب تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں۔ یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، پس وہ اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے تو تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے لذت دنیا کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل اور غلطاں ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطاں تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدیان اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئیں؟ ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق کے باعث اپنے اوپر اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ عن قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی معظم، آپ اسلام دشمنی پر کار فرما کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور امن دشمنی اور فساد انگیزی اور جاہریت کے ارتکاب کی وجہ سے ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا ہے، اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ تو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح روگرداں رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ بس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ بس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک جب وہ اس میں سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کا بہت خوب جاننے والا ہے؟ جو لوگ برضا و رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری اور مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت اور مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، تو یہ ان کے جذبہ انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ خواہ ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبی شفقت اور وقوع درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث دفاع مدینہ کے لیے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنی بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ بس اے حبیب، اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوہ کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے، تو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔
اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعوی ایمان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا، جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، عنقریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں۔ نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نہ ایسے لوگوں پر طعنہ و الزام کی راہ ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی، تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشک بار تھیں کہ افسوس وہ اس قدر زیادہ راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں۔ الزام کی راہ تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ جانتے ہی نہیں کہ حقیقی سود و زیاں کیا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھے گا، پھر تم آخرت میں بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو، بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ نافرمانوں قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اسی قابل ہیں کہ وہ ان کی حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتی گواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور تم پر زمانہ کی گردشوں یعنی مصائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے، بلا و مصیبت کی بڑی گردشیں انہی پر ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور بادیہ نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے
اور جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا میں ہی عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ ایک بار جب ان کی پہچان کرا دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران ان منافقین کو نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا، یہ پہلا عذاب بصورت ذلت و رسوائی تھا، اور دوسرا عذاب بصورت ہلاکت اور مقاتلہ ہوا جس کا حکم بعد میں آیا۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اور فرما دیجئے تم عمل کرو سو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ لیں گے، اور اہل ایمان بھی، اور تم ان قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے آئندہ حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھاٹ کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً اور باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت چار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا و خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک و نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل مسلسل خراش کی وجہ سے پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال
اور ان کے لیے وعدہ جنت کی عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں انسانی حرمت کے تحفظ اور معاشرے میں قیام امن کے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، سو وہ دوران جنگ قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تو رات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو، تم اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش، روزے دار، خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اور اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدہ کے غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے، اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے دردمند، کریا و زاری کرنے والے اور نہایت بردبار تھے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اور اس کے بعد اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہیں جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار جو امر الہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے۔ یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ اور ان تینوں شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ نے ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو، اور اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے، اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے، اور جو بھوک بھی لگتی ہے، اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، خواہ قتل اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلہ میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو رائے خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ سب صرف و سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں،
اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں۔ اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو جنگ میں تمہارے مد مقابل ہیں اور تمہارے خلاف براہ راست یا حریت میں ملوث ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ تم سے دور اپنے گھروں میں ہیں یا اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، انہیں چھوڑ دو، انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت اور دفاعی صلاحیت کی سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے؟ پس جو لوگ ایمان لے آئے سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی خباثت کفر و نفاق پر مزید پلیدی اور خباثت بڑھا دی، اور اس حالت میں بڑے کہ کافر ہی تھے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک بعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت پہ پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بلائی اور ہدایت کے بڑے طلب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کرے تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔